السلام علیکم ویورز، آج ہم میڈیکل ٹرمینالوجی سیریز کے پارٹ 28 میں ایک دو ٹرمز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ایک ہیم ہے جو بلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور دوسری ایمیسز ہے جو وامٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ فرسٹ آف آل لیٹس کم ٹورڈز دا ہیم۔ سمپل ہے، ہیم سے مراد ہوگا بلڈ، خون۔ کلیئر؟ اب اس ہیم کو کچھ ایسے سمپل سے مثالوں سے آپ کو وہ کروں گا، واضح کروں گا، وہ جو کہتا ہوں کہ جس طرح یہ جو ہیم کا لفظ ہے یا جو دوسرے لفظ ہے یہ آپ کے دماغوں میں گسیڑ دوں اور آپ کو کیا بولتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہ ہو سمجھنے میں۔ تو یہاں پر فرسٹ آف آل جو سمپل لفظ ہے دیٹ از ہیماٹالوجی۔ سمپل سا ہے، ایز یو نو کہ لوجی کا لفظ آتا ہے نالج کے لیے، اسٹڈی کے لیے۔ ہیماٹالوجی وہ علم، وہ اسٹڈی جس میں بلڈ سے متعلقہ بات ہوتی ہو، علم حاصل کی جاتی ہو، بلڈ سے متعلقہ، بلڈ ڈیزیزز سے متعلقہ، مطلب کہ جو بلڈ کے ڈیزیزز ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، ان کی پریونشن کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ سب اس میں بتایا جاتا ہے ہیماٹالوجی۔ بلکہ ایک اور لفظ کہ جو بون میروز ہے اس کی بھی اسٹڈی اس میں ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ وہی بون میروز میں بھی بنتا ہے۔ تو دس از ہیماٹالوجی، سمجھ کے ہوں گے۔ اسی طرح ہیماٹالوجی سمپل ہے، وہی اسپیشلسٹ، وہی ڈاکٹر، وہی فزیشین جو بلڈ سے متعلق اس نے اسپیشلائزیشن کی ہو، بلڈ کو ڈیل کرتا ہو، بلڈ ڈیزیزز کو ڈیل کرتا ہو اور ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سے متعلقہ ہو، ہیماٹالوجسٹ کہلاتا ہے۔ وہ ایک لفظ ہے جو آپ کو ہیم کی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہیموریج ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہیموریج سمپل بلیڈنگ ہے، خون کا نکلنا۔ اب بلیڈنگ جو ہے یہ انٹرنل ہو سکتی ہے، مطلب کہ جسم کے اندر ان کی بہا ہو، یا ایکسٹرنل ہو سکتی ہے کہ وہ جسم سے باہر نکلے، تو ہیموریج بلیڈنگ۔ اب ایک اور لفظ ہے ہیموریجک۔ اچھا، ہیموریجک سے مراد یہ ہوگا کہ کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہے جس کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہو۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ سسٹ ہے، کیا ہے؟ سسٹ ہے، تو وہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر وہ ہیموریجک سسٹ ہے تو پتہ چلے گا کہ اس سسٹ کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، ہیموریجک۔ اسی طرح فار ایگزامپل کنجیوائٹس ہے، کنجکٹیوائٹس ہے، آنکھوں کا جو ایک پرابلم ہے، اگر اس کے ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیموریجک کنجکٹیوائٹس ہے، یا فیور ہے، یا جو بھی ہو جس کے ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہو، ہیموریجک فیور یا ہیموریجک وہ ڈیزیز کہلائے گا، ہیموریجک جس کے ساتھ بلیڈنگ بھی ہو۔ ایک اور لفظ یہاں پہ ہے ہیمولائٹک۔ ہیمولائٹک وہ کنڈیشن ہے جس کو جو یا وہ فیکٹر ہے، وہ ایجنٹ ہے، وہ ڈیزیز ہے جس میں بلڈ کی ڈسٹرکشن بھی ہوتی ہو۔ تو بلڈ ڈسٹرکشن، بلڈ کا تباہ ہونا، خراب ہونا، اس کا توڑ پھوڑ بلڈ ڈسٹرکشن کہلائے گا۔ تو یہ جو لائٹک کا لفظ جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس پہلے والی چیز کی ڈسٹرکشن ہے۔ ڈسٹرکشن کیا مراد ہے؟ اس کی توڑ پھوڑ، اس کو ختم کرنا، تباہ برباد کرنا۔ اسی قسم کی ایک لفظ اردو میں ذہن میں آئی۔ اینی ہاؤ یہاں پر ایک اور لفظ سمپل ہے ہیماٹوریا۔ بلڈ میں، یورین میں بلڈ کا شامل ہونا، بلڈ کا آنا، ہیماٹوریا کہلائے گا۔ اسی طرح ہیماٹوما سمپل ہے، اوما کا لفظ جہاں کہی آئے گا کوئی ٹیومر، رسولی جیسی چیز ہوگی، تو اگر ہیماٹوما ہے تو وہ رسولی ہے، وہ ٹیومر ہے جو اندر اس کے بلڈ ہو، جو بلڈ سے بنی ہوئی ہو، ہیماٹوما۔ اوکے، اب ایک اور اسی قسم کا لفظ ہے ہیمنجیوما۔ ہیمنجیوما بھی وہ ٹیومر ہے، وہ رسولی ہے، وہ گروتھ ہے جس میں اینجیو کا لفظ آتا ہے بلڈ ویسلز کے لیے،
جس میں خون کی جو بلڈ ویسل جس کو خون کی جو رگیں ہیں اس پہ کنسسٹ کرتا ہو، مطلب کہ اسی سے بنا ہو، خون کی رگوں سے وہ سویلنگ، وہ ٹیومر بنا ہو تو ہیمنجیوما کہلائے گا. اوکے، ناؤ ایک اور لفظ کی طرف آتے ہیں، وہ ہے چلو اسی سے شروع کرتے ہیں، ہیمورائڈز. ہیمورائڈز جو ہے وہ بواسیر جس کو آپ کہیں گے، وہ کنڈیشن ہے جس میں جو اینس ہے، کبھی کبھی ریکٹم بھی، اس کے اندر جو وینز ہے اس میں سویلنگ ہونے کی وجہ سے وہ کنڈیشن، وہ بیماری ہوا کرتی ہے، بلیڈنگ بھی اس سے ہوا کرتی ہے، تو وہ ہیمورائڈز جو ہے وہ بھی یہی ہیم والی لفظ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جو بلڈ ہے ہوا کرتا ہے، وہاں پہ جو وین ہے، جو بلڈ ویسل ہے، اس کی ڈائلیشن ہے، اس کا پھولنا وغیرہ بڑا ہوا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور لفظ ہے ہیموپتھسس. ہیموپتھسس جو ہے خون کا آنا ہے، لیکن کہاں سے؟ ریسپائریٹری سسٹم سے، لنگز سے. اگر کھانسی کے دوران، بلغم کے دوران کوئی بلڈ سٹریکس ہو رہی ہو، اس کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت بلڈ آ رہا ہو، تو آپ کہیں گے کہ ہیموپتھسس ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے؟ ریسپائریٹری سسٹم سے. ایک اور کنڈیشن ہے ہیماٹیسس، یا اس کو ہیماٹیمیسس بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہیماٹیسس ہے یا ہیماٹیمیسس ہے، یہ بھی بلڈ کا آنا ہے تھرو ماؤتھ، لیکن یہ ریسپائریٹری سسٹم سے نہیں بلکہ ڈائجسٹو سسٹم سے آتا ہے، اسٹامک سے آتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک اور لفظ اس کے لیے یوز ہو سکتا ہے کہ خون کی الٹیاں، کیونکہ یہ جو ایمیسس جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ ایمیسس کا لفظ جب کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں تو کوئی وامٹنگ ہوگی، کوئی الٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو ایمیسس ہے اسی کو ہم لیتے ہیں، الٹی کو لیتے ہیں، وامٹنگ کو لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایمیسس کیا ہے. کیا ہے؟ وامٹنگ. کیا ہے؟ کہ کرنا، الٹی کرنا. اب اس کو اور بھی واضح کرنے کے لیے ان کی چند مثالیں دیتا ہوں. پائی ایمیسس، یہ پائی کا لفظ آئے گا پس کے لیے آتا ہے، پائیون پس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پائی ایمیسس جو ہے وہ الٹی ہے، وہ وامٹنگ ہے جس میں پس شامل ہوا کرتا ہے. سمپل ہے. اسی طرح اسی کو فی الحال لے لیتے سیلیمیسس. یہ جو سیلیمیسس ہے یہ بھی ایمیسس ہے. ایمیسس کیا ہے؟ وامٹنگ ہے، کہ ہے، الٹی ہے. سیل کا لفظ آتا ہے سلائیوا کے لیے، سیلون بولتے ہیں سلائیوا کو. شاید میں نے یہاں پہ لکھا ہو یا لکھا ہے سیلون سے مراد کیا ہے؟ سلائیوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر سلائیوا بہت زیادہ ہو، سلائیوا کی الٹی ہو، تو سیلیمیسس کا لفظ استعمال ہوگا. ہاں، یہاں پر میں نے ہیموسیلیموسس، اگر یہ بریکٹ والی چیز اس کے ساتھ ملا دے، یہ اور لفظ اس کے ساتھ ملا دے، تو ہیموسیل ایمیسس ہو جائے گا. تو ہیموسیل ایمیسس سے مراد یہ ہے کہ وہ الٹیا جس میں سلائیوا کے ساتھ ساتھ بلڈ بھی ہوا کرتا ہے. کلیئر؟ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو سمجھنا چاہیے، ہائپر ایمیسس. ڈیئرز، ہائپر کا لفظ بار بار آیا ہے. ہائپر سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ، ایکسیسو مقدار میں بہت زیادہ. تو وہی ایمیسس ہے، وہی کہ ایمیسس کیا ہے؟ الٹی ہے، لیکن جتنی بہت زیادہ ہے مقدار میں، مطلب کہ ایکسیسو، بہت زیادہ الٹی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ گریویڈیرم جو لگا ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی. تو وہ الٹیا، بہت زیادہ الٹیا جو ڈیورنگ پریگنینسی ہوا کرتا ہو، تو ہائپر ایمیسس گریویڈیرم کا لفظ اس کے لیے یوز ہوگا. اس کو مارننگ سکنس بھی کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے ہائپر ایمیسس لیکٹینٹیکم، ہائپر ایمیسس لیکٹینٹیم.
تو اب یہ جو لیکٹو کا لفظ آتا ہے یہ آتا ہے ملک کے لیے، تو یہاں پر فیڈنگ ہے، بریسٹ فیڈنگ، تو وہ بہت زیادہ الٹیوں کا آنا جس کا تعلق کس سے ہو؟ فیڈنگ سے ہو. جب انفنٹس کو مدرز فیڈنگ کرتی ہے، بریسٹ فیڈنگ کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر ان دنوں میں بھی جو پائلورس سے اس میں تنگی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ الٹی آئے گی، تو یہ کنڈیشن وہاں پہ استعمال ہوگا. ہوپ فلی سمجھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.